اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ مشرک ہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کو ہم انشاءاللہ 2 نشستوں میں مکمل کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے دعوے داروں میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ اللہ کو خالق، رازق، بارش برسانے والا، زندگی موت کا مالک یعنی رب تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الوہیت میں، عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ مثلاً دعائیں دوسروں سے مانگتے ہیں، نظر و نیاز دوسروں کی دے دیتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا کسی اور کو سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو الوہیت میں، عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، اس کی وجہ سے وہ رب کو رازق اور خالق ماننے کے باوجود جو ہے وہ مشرک ہی قرار پاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بدترین شرک جو ہے ایمان کے دعوے داروں میں اور اسلام کے دعوے داروں میں جو ہے وہ پایا جاتا رہا ہے، ہر دور میں اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نوح کے اندر جن 5 بتوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے صالحین یعنی بزرگ تھے، جن کو آج کی زبان میں آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن مقامات پر یہ صالحین یعنی عرف عام میں وہی اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ یادگار رہے۔ آج بھی ہم یادگاروں کے لیے بہت کچھ مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کر رہے ہیں قبروں وغیرہ کے ساتھ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ابتدا میں ان بتوں کو پوجتے نہ تھے، یہ محض یادگار کے طور پر انہوں نے ان بزرگوں کے نام پہ وہ بت بنائے تھے۔ جب یہ یادگاریں بنانے والے فوت ہو گئے اور ان کے اور بعد کی نسلوں کے درمیان مطلب یہ ہے کہ ایک طویل وقت گزر گیا، تو بعد میں آنے والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان قبروں کو صرف یادگار کے لیے، ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی یہ قبروں پر جو ان کی تصویریں، جو ان کے مجسمے وغیرہ بنائے کیے تھے، یہ محض یادگار کے لیے بنائے تھے۔ تو بعد میں آنے والوں نے ان یادگار کے طور پر بنے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور یہیں سے جو ہے وہ بت پرستی کا آغاز ہوا، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، تو وہاں انہوں نے حبشہ کے اندر ایک عبادت گاہ کا ذکر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور فرمایا کہ وہ جو عبادت گاہ تھی اس کا نام تھا ماریا، اس میں تصویریں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور پھر ان صالحین کی تصویریں بناتے تھے۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ تو یہ جو لوگ بزرگوں کے مجسمے بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، آج بھی بہت سارے مسلمانوں نے جو ہے اپنے پیروں کی اور اپنے بڑے بزرگوں کی جو قد اور بڑی بڑی تصویریں جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اپنی مجلسوں کے اندر سجا کر رکھی ہوئی ہیں، اور بعض تو وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے ہاتھ جوڑ کر ان کو سلام کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہیں سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ شرک کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا دنیا کے اندر۔ تو سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی ابتدا بزرگوں کی محبت میں غلو سے ہوتی ہے، یعنی وہ محبت کی ایک حد ہے، جب اس حد سے ہم بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر غلو کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قبروں کو پختہ بنانا اور بزرگوں کے آثار کی جگہ کوئی چیز تعمیر کرنا اور قبروں کے اوپر یادگار کے لیے تختیاں لگانا، بزرگوں کی تصاویر بنانا، سب شرک کے ذرائع ہیں۔ تیسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر خود ساختہ عقائد اور عبادات اختیار کرنے سے شرک کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے
قبروں پر لکھنے اور قبروں پر چراغ جلانے یا خوشبو کی دھونی وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات تو صحیح ہے، لیکن ہم یادگار کے طور پر مطلب ایسا کرتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تختی لگانے سے اور اس کے قبر کے اوپر کچھ لکھنے سے اور قبر کے اوپر چراغ جلانے سے اور وہاں پہ موم بتیاں اور اگربتیاں اور خوشبو کے لیے کچھ بھی بخور وغیرہ جلانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبروں کے وہ جو ہے وہ چونا اور مطلب یہ ہے کہ سیمنٹ اور کوئی بھی اس طرح کی چیز لگانے سے، پختہ بنانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے بعد مطلب یہ کیا جواز ہے کہ ہم یادگار کے طور پر صحابہ کرام کی قبروں پہ یادگار کے لیے تو کچھ نہیں لگا ہوا ہے، تو کیا ان کی یاد دنیا سے مٹ گئی ہے؟ دین اور ایمان تو انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ قبروں پر یادگار کے لیے تختیاں لگانے کے بجائے کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد صدیوں یاد رکھیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ امام مسلم نے اس حدیث میں صالحین کا ذکر بھی کیا، تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ قبروں کو مساجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو عبادت گاہ بنا لیا، وہاں بار بار مطلب یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں نذرانے اور چڑھاوے اور ان بزرگوں سے دعائیں اور ان سے توسل اور اس طرح کے شرکیہ اعمال جو ہے ان قبروں کے اوپر ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ اور رسول کی لعنت نہیں برسے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا، یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے اس معاملے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو بند حجرہ میں دفن نہ کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پہ ہوتی۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو حضور کی قبر جو ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں بنانے کے بجائے جنت البقیع میں بنائی جاتی، لیکن پھر وہاں اس کا حشر کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے گویا کہ یہ انتظام فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا کہ اس کے بعد اس کی پوجا ہونے لگے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام غزوہ حنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت تھا جس کا نام ذات انبات تھا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے۔ مشرکین اس درخت کے اوپر جاہلیت کے دور میں اپنے ہتھیار برکت کے لیے لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ابھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا، جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو کچھ یادیں تازہ ہو گئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس طرح کا ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا۔ انہوں نے ایک درخت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس درخت پہ جس پہ مشرکین نے اپنی تلواریں ہتھیار لٹکایا کرتے تھے انہوں نے نہیں لٹکائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے بھی وہی مطالبہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا بنا دیجئے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کسی بت کی پوجا کی فرمائش تو نہیں کی تھی نا، برکت کے حصول کے لیے حضور سے فرمائش کی کہ ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ذات انوات کی طرح کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بت سے تشبیہ دی کہ فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ مطالبہ تمہارا بالکل ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا جب بت پرستوں کو دیکھا تھا، جب گائے کے پجاریوں کو دیکھا تھا تو ان سے فرمائش کر دی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا بنا دیجئے کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت رضوان والے اس درخت کے ساتھ جب لوگوں نے عقیدت اور محبت کا اظہار شروع کر دیا اور اس کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیا، تو شرک کا راستہ روکنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تھا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔